الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، کچھ دنوں بعد ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔
ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، قرآن و حدیث میں ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مسلمان ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے حضور قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں صاحب حیثیت مسلمان حج بھی ادا کرتے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ بھی ہے، جو کہ انتہائی فضیلت کا حامل دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں کی عبادت پورے سال کی عبادت سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں۔ قسم عام طور پر کسی اعلیٰ چیز کی کھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، لوگ قرآن کی قسم بھی کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم بھی کھاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جو چیزوں اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ ہیں۔ ان اعلیٰ چیزوں میں ایک ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ ان 10 دنوں کی خصوصیت یہ ہے، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے، انہی دنوں میں تکبیرات تشریف پڑھی جاتی ہیں، انہی دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے، اور انہی دنوں کے آخر میں آخری دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ان 10 دنوں کی خصوصیات ہیں، یعنی گویا ان دنوں میں نماز سے لے کر قربانی تک کے سارے اعمال اللہ پاک نے جمع فرما دیے ان 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں میں نماز بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور ذکر و اذکار بھی ہے، ساری چیزیں اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع فرما دی۔ اس وجہ سے ان 10 دنوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں مفسرین کے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ آخر میں فرمایا ہے کہ ثابت یہی ہوتا ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں شروع کے، کہ اللہ نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ قسم اعلیٰ چیز کی کھائی جاتی ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ 10 دن اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، وتر اور شفع۔ وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے۔
یوم عرفہ کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اور یوم النحر کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد جفت ہے اور وتر سے مراد طاق۔ طاق اللہ کی ذات ہے اور جفت یوم عرفہ اور یوم النحر ہے، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، مروی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت باقی تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل جو باقی دنوں میں کیا جائے وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی، یعنی اگر ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی مجاہد جا کر جہاد کرے تو یہ اس کا جہاد کرنا بھی افضل عمل نہیں ہے ان 10 دنوں کے علاوہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں البتہ ایک آدمی اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر وہ شہید ہو کر واپس آ جائے، بس اس کا یہ عمل سب سے زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے علاوہ میں اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنی فضیلت کے ان 10 دنوں کے اعمال رکھتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا جہاد فی سبیل اللہ بھی، تو وہ پورے سال کے کیے ہوئے اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال سب سے افضل ہیں، جبکہ حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے کیے ہوئے اعمال زیادہ افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں ایک لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو آخری عشرے کی، جو رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کے دن افضل ہیں، اس کی راتیں افضل ہیں اور اس کے دن افضل ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ رمضان کی راتوں کو قیمتی بناؤ، رمضان کی راتیں جاگ کر گزارو، رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان میں دنوں کی زیادہ فضیلت ہے، اس دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی، تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے شروع کے 10، ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے یہ 10 دن ہیں، ان کے دن افضل ہیں۔ یہ دن کیسے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار، پہلا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کیا، پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو گناہ 1 سال پہلے اس نے کر لیے وہ بھی معاف، جو آگے 1 سال ہونے آپ کے علم میں تو نہیں ہے نا کہ وہ کون سے گناہ ہوں گے، اللہ کے علم میں تو ہے، تو اللہ پاک وہ گناہ پہلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا۔ دوسرا عمل یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے مشروع ہے کہ جو حج پہ نہ گئے ہوئے ہوں۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے۔ آج کل اکثر عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی سعودیہ میں 9 ذی الحجہ 1 دن پہلے ہوتا ہے، ہمارے 1 دن بعد میں ہوتا ہے، تو ہم لوگ کیسے رکھیں گے عرفہ کا روزہ؟ آیا ہمارے 8 ذی الحجہ ہو تو ہم روزہ رکھیں؟ کیونکہ اس وقت وہاں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ تو اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ سعودیہ میں عید ہوتی ہے، آپ لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، سعودیہ میں عید ہوتی ہے، آپ نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ حالانکہ وہاں تو عید ہے۔ تو اعتبار ہوگا اس جگہ کا جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کا مسکن ہے، اس علاقے کا، اس جگہ کا، اس ملک کا اعتبار ہوگا۔ اس ملک میں جب 9 ذی الحجہ آئے گی وہ اس ملک والوں کے لیے یوم عرفہ ہے۔ جو حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ وہ دن کہلائے گا جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی، اور ہمارے لیے یوم عرفہ وہ دن کہلائے گا جس دن ہماری 9 ذی الحجہ ہوگی۔ تو یہ سوال اور اس پر بڑی جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں باتیں، تو یہ آپ لوگ کلیئر کر لیں۔ جیسے قربانی کا دن ہے وہ 1 دن پہلے کر لیتے ہیں، ہم بعد میں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک، جسی طرح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر 1 دن وہاں پہلے ہوتی ہے، ہمارے یہاں بعد میں ہوتی ہے، اور اس میں تو ان کی پیروی نہیں کرتے۔ بس یہ یوم عرفہ کو ہی کیوں مشکوک بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ شیطان کی تو کوشش ہے نا کہ مسلمان شک میں مبتلا ہو کر عمل ہی چھوڑ دے، تو اصل میں شک میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان روزہ ہی نہ رکھے۔ اگر رکھے بھی تو 8 ذی الحجہ کا رکھے، اس سے یوم عرفہ کی فضیلت ہی حاصل نہ ہو۔ تو یہ بات اپنے دماغوں میں کلیئر کر لیں کہ ہمارے لیے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہی ہے، جو ہمارا 9 ذی الحجہ ہوگا وہی ہمارے لیے یوم عرفہ ہے، اور جو وہاں پر ہیں ان کے لیے یوم عرفہ ان کا 9 ذی الحجہ ہے۔ کیونکہ یہ جو دن آگے پیچھے ہوتے ہیں یہ چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور چاند کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے، کسی حکمت کے تحت رکھا ہے۔ تو یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو فرق رکھا ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے، کسی قسم کے شکوک و شبہات میں کسی کو مبتلا نہ کیا جائے۔ تیسرا عمل تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق ہر مسلمان بالغ، عاقل بالغ، مرد و عورت پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں۔ تو جو مرد ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ عام طور پر عورتیں اس معاملے میں بڑی سستی کر جاتی ہیں، تکبیرات تشریق نہیں پڑھتی، تو یہ چھوڑ دینا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، ایسا ہے جیسے فرض چھوڑ دیا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد
ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، اور فرض نماز کے بعد فوراً سلام پھیرتے ہی پڑھنی چاہیے۔ امام بھول جائے تو مقتدی امام کا انتظار نہ کریں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز میں دیر سے شامل ہوا ہے، ایک رکعت رہ گئی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا، اتنی آواز سے پڑھے گا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھروں میں چونکہ نماز پڑھتی ہیں تو ہر نماز پڑھنے کے بعد وہ آہستہ آواز میں یہ تکبیرات تشریق پڑھیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائیں گی۔ اور یہ جو ایام تشریق ہیں، یعنی جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ 5 دن پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کی عصر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر کے سے لے کے 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، باقی پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا کام، اگلا عمل وہ ہے قربانی۔ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک 3 دن یہ قربانی کے ہیں۔ پہلا دن سب سے افضل ہے، دوسرا دن اس سے کمتر ہے، تیسرا دن اس سے کم ہے ثواب کے اعتبار سے۔ قربانی اصل میں سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب دیکھا اونٹ ذبح کر دیے، دوسرے دن خواب دیکھا پھر اونٹ ذبح کر دیے، تیسرے دن خواب دیکھا پھر اونٹ ذبح کر دیے، چوتھے دن پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور نبی کا تو خواب وہی ہوتا ہے، تو ہمارے آپ کے خواب جھوٹے نکلتے ہیں، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کیجیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے مطلب یہ تھا کہ میں یہ شکوہ نہیں کروں گا کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے، بلکہ میں اس بات پر صبر کروں گا کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرمایا، جنت سے مینڈھا بھیج کر ذبح کروا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ تو چونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو ملت ابراہیمی کا یہ شعار ہے اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا، تو ہم اس نمونے کے طور پر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم سے ہماری اولادوں کی قربانی نہیں مانگی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج ہمیں اپنی اولادیں قربان کرنی پڑتی ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ نے مینڈھا جنت سے بھیج کر ذبح کروا دیا۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ جس مسلمان پر قربانی فرض ہے، جس مسلمان پر قربانی فرض ہے، وہ چاہے تو بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ دے یا ایک بکرا ذبح کر دے،
اس کی قربانی اس کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کم سے کم، زیادہ جتنا کرنا چاہے کرے، جتنا اللہ نے فرصت دی ہے، 1 جانور کرے، 2 کرے، 10 کرے، 20 کرے، 100 جانور ذبح کرے، 1000 جانور ذبح کرے۔ لیکن گائے اونٹ میں ایک حصہ رکھنے سے قربانی ادا ہو جائے گی، یا ایک بکرا بکری یا دمبا بھیڑ ذبح کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اس قربانی کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کا ثواب کیا ملے گا، ہمیں اجر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ پاک ان بالوں کے بقدر نیکیاں عطا فرمائیں گے اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنے بال ہوتے ہیں جانور کے کھال پر، کوئی گن نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک ان بالوں کے بقدر نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بشرطے کہ قربانی اخلاص کے ساتھ کی جائے، نام و نمود کے لیے نہ ہو، دل میں یہ بات نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں گے کہ کتنا اچھا جانور ذبح کیا ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، 1 کروڑ کا جانور لیں گے، 1.5 کروڑ کا جانور لیں گے، 50 لاکھ کا جانور لیں گے، 80 لاکھ کا جانور لیں گے۔ تو بھائی اس سے فائدہ کیا ہے؟ 80 لاکھ کا جانور، 1.5 کروڑ کا جانور، 2 کروڑ کا جانور، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ 1 کروڑ میں تم 10 جانور لا کے ذبح کرتے، تاکہ زیادہ لوگوں کو قربانی کا گوشت میسر آتا، زیادہ لوگ تاکہ آپ کی قربانی سے فائدہ اٹھاتے۔ تو دیکھیں اللہ کے ہاں اخلاص پہنچتا ہے۔ آپ کا سستا جانور ہو لیکن اخلاص آپ کا اتنا بڑا ہوا ہو تو وہ یہ 2 کروڑ کے جانور سے آگے نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ 1 مٹھی جو صدقہ کریں، اور بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو میرے صحابہ کی اس 1 مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ صحابہ میں اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ان کی 1 مٹھی جو احد پہاڑ برابر سونے سے بھی آگے نکل جاتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا عمل ان دنوں کا یہ ہے کہ مسلمان قربانی پیش کرے اللہ کے حضور حسب استطاعت۔ قربانی کے حکام انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے حضور تکبیر و تحلیل پیش کریں، اللہ کی تحمید کریں، اللہ کے حضور روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اس رات میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کی رات میں۔ عید الاضحیٰ کی رات اللہ کو مناتے ہوئے گزاریں، پھر اس کے بعد چوتھا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اگلے دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں۔ رات کو اللہ کو منا لیا تھا، اب جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور قربانی پیش الحمد للہ
الحمد لله الذي لولا لطفه ما اهتدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا ضحينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أنزلت به السكينة عليه أنفسنا وأهلينا فدينا ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وحنينا. أما بعد، فقد حان ذو الحجة الحرام، شرعت لنا فيها أحكام وأعظمها التضحية من بهيمة الأنعام، وستذكر في خطبة عاشر هذه الأيام، ومنها صيام العشر بمعنى التسع والقيام، وكل عمل من شرائع الإسلام. فقال فيها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لا سيما صوم عرفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها التكبير دبر الصلاة المكتوبات، وكان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان علي يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. ومنها إحياء ليلة العيد، ومنها الصلاة والخطبة، وقد سبقا في خطبة آخر رمضان، ونكرر أوائلهما تسهيلا على الإخوان، وهي: من أحيا ليلة العيدين الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك. وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، خصوصا على أولهم وأفضلهم وأتقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالحق والصدق الصواب الشهيد في المحراب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع العلم كامل الحياء والعرفان
ناشر القرآن امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى مظہر العجائب والغرائب عزد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الامامین الہمامین المکرمین المخفمین سیدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الأمير الحق والإيقان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعلى جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع أزواجه وعلى جميع أصحابه وعلى جميع أحبابه وعلى جميع أتباع أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں، 5 ٹخنوں سے اوپر کر لیں، موبائل فون بند فرما لیں.